بتائیں کہ اسرائیل کے پڑوسی ملک شام کے فوجی ٹھکانوں پر تازہ ترین فضائی حملے کیے گئے ہیں، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 8 شامی فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور جو بمباری اسرائیل کی جاری ہے اس میں اب مرنے والوں کی تعداد 6,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آکسفیم نامی جو عالمی امدادی تنظیم ہے اس نے کہا ہے کہ کچھ لوگ تو فضائی بمباری میں مر رہے ہیں۔ تو جنگ بندی اب تک نہیں ہو سکی، اس کی وجہ کیا ہے اور امریکہ جو اب رابطے کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس آج ہوگا۔ مقبوضہ فلسطین کی سنگین صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ سلامتی کونسل کے مستقل رکن کی جانب سے قرارداد کے مسودے پر ویٹو کیے جانے کے بعد پتہ چلا ہے کہ ابھی بھی حملے جاری ہیں، اور جب تک یہ ویلاگ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک مزید جو ہے ٹھکانوں پر بمباری کی جا رہی ہوگی۔ بھی بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ روز یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہسپتالوں پر، اسکولوں پر، سویلینز کے علاقوں پر ہم اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ اردن ہو، چاہے وہ شام ہو، اس پر حملے کیے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ 8 جو شامی فوجی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، 7 کے قریب زخمی ہیں، اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ادھر اسرائیل کی فوج نے ایران پر الزام لگا دیا ہے کہ اپنی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کو حملہ کرنے کا حکم ایران نے دے دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے الزام کے مطابق تہران نے یمن میں اپنی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے علاوہ عراق اور لبنان میں موجود جنگجوؤں کو بھی حملوں کا حکم دے دیا ہے۔ تاہم اسرائیل اپنے اتحادی امریکہ کے ساتھ مشترکہ طور پر اس ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور خطے میں اس کی مانیٹرنگ کر رہا ہے، یہ کہا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ امریکہ کی طرف سے بھی اس طرح کا بیان دیا گیا تھا کہ امریکی فوجی اڈوں پر جو حالیہ دنوں میں ڈرون اور میزائل حملے ہوئے ہیں ان کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے۔ ادھر تازہ ترین پیش رفت میں اسرائیلی نیوز ٹی وی چینل 12 نے اطلاع دی ہے کہ فوج نے غزہ میں سرنگوں کو تباہ کرنے کے لیے زلزلہ انگیز بموں کا استعمال کیا ہے، جبکہ العربیہ اور الحدث کے نمائندوں نے بھی بتایا کہ اسرائیلی بمباری کے خلاف حماس نے غزہ کے اطراف میں راکٹوں سے حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں اشدود اور بیر صباح کو نشانہ بنایا گیا، جہاں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی فوج غزہ پر زمینی حملے کی بڑی تیاری کر رہی ہے، لیکن ابھی تک حملہ کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے حملہ کیا تھا، لیکن حماس کی جانب سے ان کے ٹینک تباہ کر دیے گئے تھے، جس کے بعد یہ رک گئے تھے۔ غزہ میں حماس کے سیاسی بیورو کے رکن غازی حمد انہوں نے لبنانی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ غزہ کی پٹی میں ہمارے 35,000 مجاہدین موجود ہیں اور ہم ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل کی فوج سے لڑنا چاہتے ہیں جو امریکہ اور یورپ کی حمایت یافتہ ہے تو ہمیں انتہائی تیار رہنا چاہیے، اور ہم تیار ہیں۔ ادھر القدس بریگیڈ نے کہا ہے، جو کہ حزب اللہ کا ایک ملٹری ونگ ہے، اس نے جنین میں ایک اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بتایا ہے کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں 400 سے زائد اہداف پر حملے کیے ہیں، اور اسرائیلی فوج نے ان ٹھکانوں کو فوجی مراکز قرار دیا ہے، جو سراسر جھوٹ ہے۔ حالانکہ یہ زیادہ سے زیادہ اسپتالوں کو تباہ کر رہے ہیں، سیولینز کو شہید کیا جا رہا ہے، بلڈنگز کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور اب تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس بھی چیخ اٹھے ہیں، چلا اٹھے ہیں کہ جو 56 سال سے تم نے ظلم کیا ہوا ہے، حماس کے حملے، اس کا رد عمل تھا، اور تم ایک جارح ہو، تم ایک شاطر ہو، اور تم انسانیت کے مجرم ہو، اور جنگی مجرم قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ کی پالیسی شروع سے، امریکن ریاست کی پالیسی، امریکن حکومت کی پالیسی فلسطین کے حوالے سے ہمیشہ سے دوغلاپن کا شکار رہی ہے۔ دکھانے کو تو وہ بہت ہمدردی دکھاتے ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ، لیکن دراصل اسرائیل کی جو نسل کشی پر مبنی پالیسی ہے، اور ہے نسل کشی پر مبنی، اس کی 100% امریکہ اس کی حمایت کرتی ہے۔ دکھانے کو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں وہ بہت ہماری کوشش ہے کہ وہ اپنے رویے میں نرمی لائیں، لیکن امریکن سپورٹ میں بالکل کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کھلی اجازت ہے دکھانے کو، تو وہ بہت کہتے ہیں کہ ابھی پانی پہنچانا ہے اور کھانا پہنچانا ہے اور فیول وغیرہ، لیکن دراصل اسرائیل پہ کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے امریکہ کی طرف سے، اور جو اسرائیل کی پالیسی ہے جس طرح میں نے عرض کیا ہے وہ نسل کشی پر مبنی ہے، اور یہ جو صورتحال ہے یہ پچھلے
50 साल से ज़्यादा चल रही है ये, क्योंकि पहला अटैक तो नहीं है इसराइल का वो फ़लस्तीनियों पर। हाँ, तो ये कोई 7th और 8th अटैक है जिसमें हज़ारों को वो शहीद करते हैं। अमेरिका की तरफ से दिखाने के लिए वावेला उठता है कि वो गरीब फ़लस्तीनी, लेकिन फिर वो अमेरिका तफरीक करता है, कहता है कि भाई हमारी हमदर्दी वो गज़ा के रहने वालों से है, हमास के साथ नहीं है, और हमास को वो ब्लेम करते हैं, ये जानते हुए कि हमास में और गज़ा के बाशिंदों में बराबर कोई ज़र्रा भर का फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है। गज़ा के रहने वाले जो हैं 100% हमास के साथ हैं। अगर वो वहाँ उनको आज़ादी मिलती है और आज़ादाना इलेक्शंस होते वहाँ, और सही मानों में वहाँ एक किस्म की डेमोक्रेसी आ जाती है, आइन मुमकिन है कि वो शायद हमास को वोट दें या ना दें। हाँ, लेकिन इस सूरत हाल में जब वो नस्ल खुशी के वो शिकार हैं, तो ये 100% हमास के साथ हैं, और ये फ़र्क करना कि हम हमास के साथ हैं और के ख़िलाफ़ हैं और गज़ा के रहने वालों के साथ हैं, ये मुनाफ़क़त पर मबनी पॉलिसी है। अच्छा काज़ी साहब, और ये जानबूझकर मुनाफ़क़त जी अच्छा ये फरमाएं कि ये जो हमारे यहाँ आम तौर पर एक ढंढोरा पीटा जाता है इंसानी हुकूक़ का, आलमी ज़मीर का, आलमी बिरादरी के मुनसिफाना बात का, वो तो हमें ना अमेरिका में नज़र आता है ना पूरे यूरोप में आता है। यूँ लगता है कि अमेरिका यूरोप इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि फ़लस्तीनियों को यहाँ से मिटा ही दिया जाए, ख़त्म ही कर दिया जाए, ताकि इसराइल के जो अज़ाइम हैं मशरिक़ वस्ता में वो बरूए कार ला सकें। तो हम किसको अपील करें? यानी जंग तो ऑप्शन बज़ाहिर नहीं लगती, लेकिन क्या ये जंग की तरफ ले जाया जा रहा है मामले को? अब देखें, गज़ा के लोग जिस तरह कश्मीर के लोग हैं, वो तो जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और हज़ारों में 10,000 में लाखों में वो उनके शहीद बने हैं पिछले 70 साल के दौरान। तो इसी तरह फ़लस्तीनी भाई जो हैं वो भी तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए, जान की कुर्बानी देने के लिए। तो और हम जो हैं अभी हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं रहा, कोई ऑप्शंस ही नहीं है। अच्छा। सिवाय वावेला करने का और ये कि ज़बानी जमा खर्च और हमदर्दी दिखाना। अब पाकिस्तान बन सकता था एक ऐसा मुल्क कि हम अपने फ़लस्तीनी भाई और अपने कश्मीरी भाई के काम आते, लेकिन अफसोस से, और इसमें मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हर पाकिस्तानी को इसका इल्म है कि पाकिस्तान जो है कंट्री विदाउट ऑप्शंस बन चुका है, कि बेख्तियार मुल्क है। तो बेख्तियार मुल्क जो है मजबूरन वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर सकता है, और वो हम कर रहे हैं। आज भी, अब से कुछ देर पहले भी खबर आई है अल जज़ीरा के रिपोर्टर के ख़ानदान के हवाले से। ज़रा जी, उससे पहले मैं एक और ख़बर बताना चाह रहा हूँ, वो है कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन साहब, जो वैसे डी फैक्टो आजकल इज़राइल के वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं इज़राइल की हिमायत के लिए, एक रिपोर्ट आई है कि उन्होंने कतर के वज़ीर आज़म को कहा है कि यार ये जो आपका अल जज़ीरा है ना, इसका थोड़ी सी आवाज़ कम करें, क्योंकि जिस तरह की वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इज़राइल क्या कर रहा है फ़लस्तीन में, इससे ख़ित्ते में इश्तिआल बढ़ेगा। उसके चंद घंटे या एक दिन बाद ये ख़बर आती है कि अभी इनफैक्ट कोई आधे घंटे पहले की बात है कि वाइल अल-ददू जो सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं अल जज़ीरा के गज़ा में, उनकी पूरे ख़ानदान को इज़राइल ने बमबारी में कत्ल कर दिया है। मैं